دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ احتجاج کرنے کا ایک انداز ہونا چاہیے، وہ کیا انداز ہوتا ہے؟ اور اس طرح راستے بند کر دینا، اس سے جو تکلیف کسی کو اٹھانی پڑتی ہے اس سے کتنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب سے پہلے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک. راستے کے احکام کو. پہلا حکم کیا ہے؟ اہمیت، کہ راستہ کس قدر اہم ہے. اگر اس اعتبار سے ہم بات کریں تو قرآن حکیم کی ابتدا ہی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور سورہ فاتحہ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ کیا کہتی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں سے آپ دیکھیں کہ راستے کو ڈیفائن کر دیا قرآن حکیم نے، اور 2 طرح کے راستوں کا ذکر ہو گیا. پہلا کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا جو انعام یافتہ ہیں، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ رب العزت اپنی انعامات کی بارش کرتا رہتا ہے. اور دوسرا کون سا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے لفظ ہیں، یعنی جو غضب میں ہیں اور گمراہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ اہمیت سمجھانا مقصود تھا آپ کو کہ راستے کی کس قدر اہمیت ہے. چاہے آپ گھر بنا رہے ہوں، چاہے آپ کسی جگہ اپنا کوئی اور سیٹ اپ کر رہے ہوں، بنیاد کیا ہے اس کی؟ بنیاد ہے اس کی راستہ. ایون دین کہ اگر آپ یہاں تک چلے جائیں کہ اپنا کاروبار سیٹ کر رہے ہوں تو اس کو بھی کسی عوامی شاہراہ پہ سیٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں کیا ہو؟ دشواری نہ ہو. ٹھیک ہے، اب اس سے تھوڑا سا آگے نکل کر دیکھیے، آج کے اس دور میں جو ڈیولپڈ دور ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ کی کتابیں آپ اٹھائیں، جتنی بھی قانون کی کتابیں ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ کیا ہے ان میں قانون موجود ہیں راستوں کے اعتبار سے. اور کیا کرتے ہیں لوگ؟ کم از کم یہ ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے. اگر آپ کہیں پر کسی سوسائٹی کو لانچ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی پہلے سے احکامات موجود ہیں. اب آئیے اسلام کی طرف. اسلام نے آج سے 14 صدیاں قبل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ راستے کا بنیادی جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ 10 فٹ ہونا چاہیے. کم سے کم یہ منیمم جو ہے آپ علیہ السلام نے اس کی پیمائش یا میجرمنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی کہ 10 دن ہونا چاہیے. ٹھیک، 10 فٹ ہونا چاہیے، سوری، کم سے کم اتنا ہے. اب اس سے آپ تھوڑا سا آگے نکلیں. جب آپ اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بضع و 70 شعبۃ، او بعض جگہوں پہ آتا ہے بضع و 60 شعبۃ، 70 ہیں یا 90 ہیں، اس طرح سے آپ بات کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اور اس میں افضل ترین کیا ہے؟ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، وادناها اس میں کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ وہ چیز جو کسی دوسرے کو گزرتے ہوئے تکلیف دے رہی ہو اس کو راستے سے ہٹا دینا. کیا بات. ٹھیک ہے، اب آئیے حقوق اور ذمہ داریوں کی طرف. انسان کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اللہ کے رسول نے ان حقوق کے اندر بھی کس کو شامل کر دیا؟ راستے کے حق کو شامل کر دیا، اور یہ فرمایا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو راستہ چلتے ہوئے جو ہے وہ کیا ہو؟ تکلیف نہ ہو. اب میں یہاں 2-3 واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کی یہ عادت تھی کہ وہ گلیوں کے اندر مجمع لگایا کرتے تھے، آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، دیگر قسم کے وہ مسائل جو ہے وہ ڈسکس کیا کرتے تھے. چونکہ اس وقت کمیونٹی ہالز کا جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہوتا تھا، یا آپ کے پاس ایسی چیزیں نہیں تھیں جہاں آپ آسانی سے بیٹھ سکیں، لوگوں کا اجتماع ہو سکے، تو صحابہ رستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا اور منع فرمایا، اور فرمایا ایاکم، کہ تم کیا کرو؟ یہ راستے خالی کر دو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم تو راستے میں کسی ایسے مقصد کے لیے نہیں بیٹھتے کہ جو برا ہو یا کوئی اور وجہ ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہیں یہ خوش گپیاں کرنی ہیں تو ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں پر تم بیٹھو تو پھر تم اس کے حقوق بھی ادا کرو. اب اس کے حقوق کیا ہیں؟ جب کوئی راستہ چل رہا ہو، آ جا رہا ہو، تو آپ اس کو کسی قسم کی بھی جو ہے کوئی تکلیف نہ پہنچا رہے ہوں. کوئی راستہ گزر رہا ہو تو آپ اس کو گھور نہ رہے ہوں. ٹھیک، اس کی شخصی جو حقوق ہیں ان کو آپ پامال نہ کر رہے ہیں. یعنی جب ہم کسی کا راستہ روکتے ہیں تو ہم اس کا حق سلب کر رہے ہیں. ہم اس کے لیے مشکلات تو پہلے ہی کھڑی کر رہے تھے، جو بجائے اس کے کہ ہم اس کے راستے کا پتھر ہٹا کے ایک نیکی کریں، ہم الٹا اپنے گناہ بڑھا لیتے ہیں دوسروں کا راستہ روک کے. اور جیسے آج کل ہمیں سڑکوں پہ صورتحال نظر آتی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا صبح جب گھر سے نکلیں گے تو سلامت اور خیریت سے سلامتی کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچ پائیں گے یا نہیں. تو یہ کتنی بڑی ہرڈل، کتنا بڑا چیلنج ہے. ہمیں بحیثیت انسان اور مسلمان سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے کیا کر رہے ہیں. بالکل. اور ایک حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بہت سے شعبے میں پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اور آخری راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. میں ضرور چاہوں گا کہ سر اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں. دیکھیے ہم بات کر رہے تھے کس کے اوپر، یہ راستے کے حقوق کیا ہیں. راستے کا پہلا اور بنیادی حق کیا ہے؟ اس کو صاف رکھا جائے. پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ اس کی صفائی ہونی چاہیے. اس میں اللہ کے رسول کی ایک فرمان ہے، اس کا مفہوم کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 شخصوں پر لعنت ہے، اور ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو راستے کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ غلاظت پھیلاتا ہے. گویا لعین ہے.
جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے، اور لعنت بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول لعنت کر رہے ہیں، کوئی عام شخص لعنت نہیں کر رہا. پہلا حق یہ ہے. اب دوسرا حق اس کا کیا ہے کہ اس کو کشادہ رکھا جائے، کھلے سے کھلا اس کو بنایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میں نے پہلے بھی آپ کو حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا کم سے کم جو ہے اس کی کیا ہے مقدار راستے کی، وہ ہے 10 فٹ، اور زیادہ جتنا مرضی آپ کر لیں. اچھا، اس میں ہم یہ تو موضوع سے ہٹ جائیں گے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اکثر مختلف سوسائٹیز میں یا مختلف بستیوں میں کہ جہاں پر اتنے اونچے ریمپس بنائے جاتے ہیں، گھر اتنا اونچا تعمیر کیا جاتا ہے، پھر ریمپ بناتے ہیں، وہ جو گلی ہے، وہ جو راستہ ہے، وہ